अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अगला रुकू देखते हैं। ये है सूरह निसा का 24वां रुकू और आखिरी रुकू है ये सूरह निसा का। अल्लाह के फजल व करम से ये सूरत मुकम्मल हो गई है। आयत है जी 172। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लै यस्तनकिफ़ा, लई हरगिज़ नहीं, यस्तनकिफ़ा वो आर महसूस करेगा। मसीह ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। लई यस्तनकिफ़ल मसीह, हरगिज़ आर महसूस नहीं करेगा मसीह। यकूना के हो वो अब्दल लिल्लाही, बंदा अल्लाह के लिए। वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, और नामुकर्रब फरिश्ते के अल्लाह ताला का आजिज़ बंदा होने में, अल्लाह ताला का ताबेदार होने में, अल्लाह ताला का फर्मा बरदार होने में ना तो जो है मसीह हज़रत ईसा कोई आर महसूस करते हैं और ना उनके मुकर्रब फरिश्ते इस बात में कोई आर महसूस करते हैं। ये जो लोग फरिश्तों को भी चूँकि अल्लाह ताला की अस्तग़फ़िरुल्लाह बेटियां बनाते हैं और शिर्क करते हैं उनको लेके, तो इसमें आयत में अल्लाह ताला ने सारी दोनों बातें वाज़ेह कर दी कि ना हज़रत ईसा को जो है अल्लाह का आजिज़ बंदा होने में कोई एतराज़ है, ना मुकर्रब फरिश्तों को। वमन यस्तनकिफ़, और जो कोई आर महसूस करे, अन इबादती ही, उसकी इबादत से, वयस्तकबिर, और वो तकब्बुर करे, यानी अल्लाह की इबादत ना करना मतलब और वो तकब्बुर करना है, वो तकब्बुर करे। फसयहशुरुहुम, पसन करीब वो इकट्ठा करेगा, इलैहि तरफ अपनी, जमीया सब के सब को, यानी जितने भी इस बात से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह ताला की बंदगी से जो भी आर महसूस करते हैं या तंगी दिल अपने दिलों में महसूस करते हैं और वो तकब्बुर करते हैं, तो बस अल्लाह अन करीब सबको क़यामत के दिन इकट्ठा करने वाला है। सारों का हिसाब किताब सबका होना है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए, वो अमिलुस्सॉलिहाती, और नेक अमल किए। फ़युवफ़्फ़ीहिम, पस पूरा पूरा देगा उन्हें, उजूरहुम, उनके अजर, व यज़ीदुहुम, और वो ज़्यादा देगा उन्हें, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। कितना अल्लाह ताला ने वसात ही ईमान वालों के लिए इनाम का जो है वो ऐलान कर दिया है। उनके नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने जो है उनके लिए जो है रिवॉर्ड का जो है वो ज़िक्र कर दिया है कि वो उन्हें उनके अजर का जो उनके नेक अमाल है उनका भी अजर दिया जाएगा और अल्लाह अपने फजल से ज़्यादा बढ़ा के देगा उन्हें। अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू, और रहे वो लोग जिन्होंने आर महसूस किया, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया। दोनों बातें अल्लाह ने साथ साथ की हैं कि जो अल्लाह की आजिज़ी से, अल्लाह के आगे आजिज़ी से खड़े होने से, अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की बंदगी करने से आर महसूस करते हैं और तकब्बुर करते हैं। क्योंकि जो तो ये अल्लाह के आगे बंदगी से झुकने जो है बंदगी के साथ झुकने से आर वही महसूस कर सकते जिसके अंदर तकब्बुर हो। अल्लाह का बंदा होने से वही इनकार कर सकते जो खुद पर गुरूर करता हो, जो मुतकब्बिर इंसान हो। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफ़ू, रहे वो लोग जिन्होंने आर महसूस किया, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया। फ़युअज़्ज़िबुहुम, बस वो अज़ाब देगा उन्हें, अज़ाबन अलीमा, अज़ाब दर्दनाक। वला यजिदूना लहुम, और ना वो पाएंगे, लहुम अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वलियम वला नसीरा, वली कोई साथी, वला और ना नसीरा कोई मददगार, कि वो अल्लाह उस अज़ाब के वक़्त में वो अल्लाह के सिवा उनको कोई साथी या मददगार नहीं मिलेगा। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कद जाअकुम बुरहानुन, कद जाअकुम, तहकीक आ गई तुम्हारे पास, बुरहानुन, दलील, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना, और नाजिल किया हमने, इलैकुम, तरफ तुम्हारे, नूर मुबीना, नूर वाज़े रोशन। ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने कुरान का जिक्र किया है, कुरान की तारीफ़ की है कि ए लोगो तुम्हारे पास कुरान मौजूद है तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारे लिए नूर बना कर भेजा है, वाज़े रोशनी बना कर भेजा है। ये कुरान की तारीफ़ अल्लाह ने बयान की है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को जो है तमाम जो है लोगों को के लिए अल्लाह ताला ने भेज दिया है। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, तो रहे वो लोग जो ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पे, वातसमू, पस थाम लिया उन्होंने, बिही,
وَتَعَصَمُوا اور تھام لیا انہوں نے بھی اس کو یعنی قرآن پاک کو پس یدخلہم پس ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں فی رحمت میں منہ اپنی طرف سے و فضل اور فضل میں و یہدیہم اور وہ ہدایت دے گا انہیں الیہ طرف صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی طرف قائم راستے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس قرآن کو تھام لیتے ہیں اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اپنی زندگی اس کے مطابق ڈال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا اور اپنے فضل میں بھی اور اللہ ان کو ہدایت بھی دے گا سیدھے راستے کی طرف یستفتونک وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل اللہ کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فی الکلالہ وہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں چونکہ اس صورت میں بہت زیادہ احکامات جو ہیں آئے ہیں وراثت کو لے کے تو یہ بھی اس کی آخری آیت ہے جو کہ مانی جاتی ہے کہ آخری جو نازل کردہ آیات ہے ان میں سے ایک ہے اور جو کلالہ ہے اس کے بارے میں جو نو ہو ہے یہ کم مانی جاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو لیکن زیادہ رائے یہ ہے جمہور کی کہ کلالہ وہ شخص ہے جس کی نہ اولاد ہو نہ کوئی باپ دادا ہو جس کے ہوں نہ پوتا اولاد کی کوئی آگے نسل ہو نہ پیچھے باپ دادا ہو کیونکہ جہاں مرد ہوتے ہیں وہاں آپ کے باپ دادا یا اولاد ہوتی ہے وہاں آپ کے پاس جو ہوتے ہیں حصے جو ہے پیچھے ذکر کر دیا گیا ہے ان کے آگے ہوئے ہیں کہ جو بچہ فوت ہوتا ہے جوان جیسے کوئی بندہ مرتا ہے اس کے اگر والدین ہے تو ان میں جس طرح تقسیم ہے وہ پیچھے بیان ہو چکی ہے یہاں پہ کلالہ سے مراد وہ ہے جس کی اولاد بھی نہ ہو اور پیچھے اس کے کوئی باپ دادا بھی نہ ہو ان امرؤن اور اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے یعنی اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے لیس لہ ولد اور نہ ہو اس کی کوئی اولاد ولہ اخت اور ہو اس کی ایک بہن فلہا نصفہ تو اس عورت کے لیے آدھا ہے ما ترکا اس کا جو اس نے چھوڑا اس آدمی نے چھوڑا وہو یارثھا اور خود وہ وارث ہوگا یعنی اگر مرد ہے اور اس کی بہن فوت ہوتی ہے تو خود وہ وارث ہوگا علم یکن لہا اگر نہ ہو اس کی بہن کے لیے ولد کوئی اولاد یعنی اگر جو مرد فوت ہوتا ہے اور اس کو کلالہ ہوتا ہے تو اس کی ایک بہن ہوتی ہے تو اس کی بہن کے لیے آدھا ہے اور اگر کوئی عورت فوت ہوتی ہے اور وہ کلالہ ہے اس کی کوئی نہ اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ساتھی ہے نہ شوہر ہے تو وہ جو ہے اس کا بھائی وارث ہوگا سارے کا جو ہے اس کا عورت کا مال ہوگا بشرطے کہ عورت کلالہ ہو نہ اولاد ہو نہ شوہر ہو نہ باپ ہو فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ پھر اگر ہوں وہ دونوں دو بہنیں یعنی اگر مرد جو ہے فوت ہوتا ہے اس کی دو بہنیں ہوں فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے مِمَّا تَرَکَ اس کا جو وہ چھوڑ جائے وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً اور اگر ہوں وَإِنْ اور اگر کانو ہوں اخوتاً کئی بہن بھائی رجال و نساء مرد بھی اور عورتیں بھی فلذکری تو مرد کے لیے ہے مثل حظی مانند حصہ حظ الانثیین حصہ دو عورتوں کے برابر یعنی کہ جو ویسے جو حصہ ہے تقسیم ہے کہ مرد کا حصہ جو وہ دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے تو یعنی اگر ایک ایسا بندہ فوت ہوتا ہے جو کلالہ ہے جس کی اپنی اولاد اور باپ تو نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے بہن بھائی موجود ہیں تو پھر ان میں جو ہے وہ حصہ وہ اس طرح شریعت کے مطابق ہوگا کہ جو ہے وہ دو عورتوں کا حصہ ایک مرد کو دیا جائے کہ برابر جو ہے نا وہ ایک مرد کو ملے گا یبین اللہ لکم بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے ان تضلوا کہ نہ تم گمراہ ہو جاؤ واللہ بکلی اور اللہ ہر چیز کے بکل شیء علیم اور اللہ ہر ایک شے کا خوب علم رکھنے والا ہے جو یہ آیت ہے یہ ایک چونکہ یہ وراثت کے احکامات ہے تو ایک کلالہ شخص کے بارے میں کہتے ہیں احکامات بڑے آخر میں آئے تھے تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عاجز بندوں میں شمار کرے اور دعا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دے ہمیں جو ہے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سوچ بدلے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے وہ کوئی فنڈامنٹلسٹ بن جاتے ہیں یا وہ کوئی وہ جو ہے بنیاد پرست ہو جاتے ہیں یا مولوی بن جاتے ہیں یا ان کے کوئی حلیے بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے یہ خوبصورت کتاب ہے جو آپ کو زندگی خوبصورتی سے گزارنے کے طریقے بتاتی ہے اللہ خود خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے
دین کو بگڑنے مت دیجیے، اس قرآن کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ کے بے شمار بندے ہیں جو تبلیغ کرتے اور دین کو سمجھاتے ہیں۔ تو دین ایک خوبصورت مذہب ہے، اور اسلام ایک خوبصورت ترین مذہب ہے جس میں محبت ہے، جو ہے عاجزی ہے، سادگی ہے، جس میں جو ہے ملنساری ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، صلہ رحمی ہے، درگزر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سورہ نساء الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، ترجمہ سمجھ آئے لائک کر دیجیے گا ویڈیو کو، تاکہ مجھے اندازہ ہو کتنے لوگوں نے پڑھا سنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔